جب مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں، بھئی آپ تو یہاں ڈرائنگ روم میں اپنے رہتے ہیں، آپ تو شیعوں کے علاقوں میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ ایک شیعہ جو کالے کپڑے پہن کر پتہ نہیں کہاں کہاں شہر شہر گاؤں آزاداری کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں سے گزر کے جانا ہے، آپ تو یہاں کچھ بھی کہہ لیں، اس کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا، اہل سنت نہیں ایسا کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں دشمن ہے جو دونوں طرف سے کام خراب کرواتا ہے۔ اسی بصیرت کو علماء نے کہا کہ بھائی آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں، یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں، یہ نہیں کہا کہ تبرہ نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ لا نہ، احترام کریں۔ کیا بات کہاں کرنی ہے اس کا خیال کریں بھئی، کہاں کیا بات کرنی ہے۔ اب آگے بیٹھے ہوئے مولانا بیٹھے تو آگے بیٹھے والے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اگر میں خدا نہ خواستہ ایسی بات کروں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ سب کے دوست اہل سنت ہیں، حتیٰ آیت اللہ سستانی تو کس کمال تک بات کر دی کہ یہ برادر نہیں ہے اہل سنت، یہ ہمارے نفس ہیں، نفس یعنی ہم میں سے ہیں یہ۔ خوب یہی تو ہے، تبھی تو آپ دیکھیں وہاں پر عراق کے اندر 60-40 کا جو پرسنٹیج ہے، دونوں آپس میں ساتھ ہیں۔ وہاں کچھ نہیں، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے، حرم میں آدمی یوں بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں خدا ایک ہی ہے نا، خود کو کسی کوئی اس طرح مانتا ہے، کوئی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو یہ مجلس ہی بیدار کرے گی۔ اس لیے دشمن چاہتا ہے ہماری مجلسیں خراب ہو جائیں، ہم اتنی محنت کریں، سب کریں، کچھ بھی نہ ملے، ویسے ہی چلے جائیں گھر اپنے اپنے۔ نہیں، ہم اس کا ظہور کر رہے، انتظار کر رہے ہیں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے۔